دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے کچھ امریکہ کی سیاست پر، وہاں کے بدلتے ہوئے حالات اور ان کی فورن پالیسی کی وجہ سے ہمارے خطے پہ کیا اثرات پڑنے جا رہے ہیں، خاص کر کے مڈل ایسٹ، افغانستان اور باقی ریجن میں۔ جس طرح ہم سب نے دیکھا کہ جو بائیڈن کی حلف برداری میں بڑی مشکل پیش آئی، ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، لگتا نہیں کہ وہ کوئی ایک ویل ڈیولپڈ کنٹری ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے۔ بلکہ روس اور چین کی خبروں میں تو یہ تک ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جان بوجھ کے ہرایا گیا، الیکشن میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی گئی۔ اور برطانیہ کے سفیر جو امریکہ میں، ان کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جان بوجھ کے لایا گیا، روس نے ان کے الیکشن میں مداخلت کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی طریقے سے پریزیڈنٹ بنایا جائے۔ بعد میں بھی دیکھنے میں ایسے ہی کچھ آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کی وجہ سے امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ کوئی زیادہ خوش ہے نہیں، کیونکہ وہ جنگیں شروع کرنے کے بجائے جنگیں ختم کر رہا تھا۔ شاید جنگیں ختم کرنا امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگیں چلتی رہیں تاکہ ایک طرح سے وہ سپر پاور بھی بنے رہیں اور ان کی اسلحہ بکنے کی وجہ سے ان کی اکانومی بھی گرو ہوتی رہے۔ تو جو بائیڈن کو لانے کا بھی شاید مقصد یہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے آنے کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ اس نے کی، 4-5 چیزیں کی، جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمان ملکوں پر جن پر پابندی لگائی گئی تھی ان کو آنے کی اجازت دی جائے گی، ویزا پالیسی میں چینجز کریں گے، دوبارہ سے مسلمانوں کو لانے دیا جائے گا۔ تو شاید کیا پتہ کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ سے یوز کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کو افغانستان میں روس کو توڑنے کے لیے یوز کیا، جہادی تنظیمیں بنائی۔ اب ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ چائنا کو کنٹین کریں اور مسلمانوں کو ایک بار پھر سے یوز کریں۔ اور پچھلے 2-3 سالوں سے بلکہ زیادہ ہی امریکہ بہت زیادہ چائنا کو دکھا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، ویگر مسلم پہ، جہاں پہ ان کو کیمپ پہ بند کیا جاتا ہے، ان کو روزے نہیں رکھنے دیے جاتے، ان کو شرابیں پلائی جاتی ہیں، سور کھلایا جاتا ہے، ان کو مطلب ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ جو بائیڈن نے جو اپنی ٹیم ترتیب دی ہے اس میں وہی لوگ شامل کیے گئے ہیں جو پچھلے 20 سالوں سے عراق، افغانستان جنگ میں کسی نہ کسی طرح شامل رہے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ US ملٹری کے فورسز کے لوگ ہوں یا CIA کے لوگ ہوں یا پھر بلیک واٹر کے لوگ کہیں نہ کہیں سے اس میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ ان کی پوری ٹیم میں اسی طرح کے لوگ ہیں جو اس خطے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور تبھی انہوں نے یہ بھی اناؤنس کر دیا جو بائیڈن نے کہ ایران کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ نیوکلیر پلان پہ بات کی جائے گی اور اس کو روکا جائے گا، یعنی کہ مسلمانوں کو اب پوری طرح سپورٹ کرنے کی کوشش میں ایک طرح دکھا بھی یہ رہیں گے۔ تاثر یہی ہے کہ اسرائیل سے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے سے پہلے یہی تھا کہ کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ اٹیک کر دے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اور اس کو ہٹا دیا گیا۔ تو لگتا یہی ہے کہ اب نئی جنگیں شروع ہونے جا رہی ہیں اور وہ اب نئی طرح سے ترتیب دیں گے اور مسلمانوں کو ایک بار سے پھر یوز کریں گے۔ دوسری جانب اگر نظر دوڑاتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی خاص خوش نہیں تھے وائٹ ہاؤس چھوڑنے پہ۔ بہرحال خیر وہ فلوریڈا پہنچے اپنی رہائش گاہ پر، جہاں پہ وہ ان کا گولف کوسٹ ہے، وہاں پہ ان کا پرجوش استقبال کیا گیا، بہت سے حامی ان کے وہاں پہ پہلے سے موجود تھے۔ ان کا کہنا اب یہ ہے کہ وہ سیاست کو جاری رکھیں گے اور الیکشن میں دوبارہ سے حصہ لیں گے، جبکہ ایسا لگتا نہیں کہ ہو سکے گا، کیونکہ ان پہ جس طرح کی پابندیاں لگ گئی ہیں، ان کے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہیں، ان کو فائنینشیل روکا جا رہا ہے، تو لگتا نہیں، اور اوپر کیس بھی چلایا جائے گا کہ ریپبلکن کی طرف سے دوبارہ وہ جو ہے وہ اس میں الیکشن میں حصہ لے سکے۔ لیکن خیر وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں اپنی نئی پارٹی بناؤں گا، پیٹریٹ پارٹی، اور اگر مجھے پابندی لگ گئی یا مجھے کسی اور طرح کا سے روکا گیا تو پھر ظاہر ہے میں اپنی بیٹی کو لے کر جو ہے وہ نیکسٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ لے کر آؤں گا۔ اور میرے خیال ہے سمسم کارٹون جو ہے وہ پہلے ہی دکھا چکا ہے اس طرح کا کہ 2028 میں جو ہے وہ ایوانکا ٹرمپ جو ہے وہ US کی پریزیڈنٹ ہوں گی۔ ان کے میرے خیال سے 11ویں پروگرام میں، سمسن کے 11ویں شو میں اس میں تھا کہ ایسا کچھ اس سال کے کہ جس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ لیسا نام کی ایک عورت جو ہے وہ امریکہ کی پریزیڈنٹ ہے، اور دکھانا وہ یہی چاہ رہے تھے کہ یہ ایوانکا ٹرمپ ہے۔ تو شاید ایسا کچھ ہونے جا رہا ہو، کیونکہ پہلے بھی ان کی سمسن کی کارٹون کی جو پیشن گوئی تھی اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 2011 کی پیشن گوئی میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنیں گے، اور 2016 میں ایسے ہی کچھ ہوا۔ تو وہ دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، کیونکہ پابندیاں جس طرح ان پہ لگائی گئی ہیں
جہاں جہاں پہ ان کے شیئرز تھے ان کا نام ہٹا دیا جا رہا ہے، وہاں سے ٹرمپ ٹاور سے ان کا نام ہٹا دیا گیا ہے، اور بہت سارے ان کے اپنے جو کچھ شراب کے کاروبار تھے اس میں سے ٹرمپ کا نام ہٹایا گیا، کچھ ان کے اپنے کلودنگ کا بزنس تھا اس میں سے ہٹایا گیا، بہت جگہ پہ ان کو جو ہے وہ بلاک کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ آگے نہ آ سکیں۔ اور دیکھیں وہ آگے چل کے جو ہے وہ کس طرح اپنے حامیوں کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ ان سے کانٹیکٹ میں نہیں رہ سکتے ڈائریکٹلی، تو کس طریقے سے وہ دوبارہ مطلب کس چیز کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو اپنے حامیوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے میدان میں لائیں اور اپنے حامیوں کو اس بات پہ تیار کریں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں۔ جو بائیڈن کی حکومت اور ڈیپ اسٹیٹ تو اب یہی چاہے گی کہ کسی طریقے سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سیاست میں آگے نہ جا سکیں، اپنے حامیوں کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کانٹیکٹ میں نہ رہ سکیں، ان پہ سخت سے سخت پابندیاں لگا دی جائیں، بلکہ ایسے کیسز چلائے جائیں کہ ان کو آخر میں جیل جانا پڑ جائے۔ تو آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں رونما ہونے والی ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔